ٹھیک ہو ایک سیکنڈ مختصر گل کرتی ہیں. ارسلان صاحب آپ بات کریں. یہ صاحب بطور وزیر اعظم آپ نے ریاست بچا لی. جی جی آپ بات کریں. بطور وزیر اعظم آپ نے ریاست کو بچا لی، لیکن بطور صدر مسلم لیگ نون سیاست میں بہت زیادہ مشکلات کا یہ پیدا کرتی. اب آپ کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی اس کا ملال نہیں ہے. اگر ریاست بچ گئی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی انشاءاللہ. سوال یہ تھا کہ اب کس بیانیے سے قطر میں کوئی اس کا ملال نہیں ہے. کس بیانیے پہ کیا بیانیہ ہوگا؟ انتخابی میدان میں آپ اتر رہے ہیں، شروع کرنے لگے ہیں 21 اکتوبر سے باقاعدہ. وہ دوسرا سوال کہ کچھ قائد کی واپسی میں کچھ قانونی مشکلات ہیں، اس کے بارے میں. پہلے سوال کا تو جواب میں نے دے دیا. اور ریاست بچ گئی تو ہم بچ گئے، سب کچھ بچ گیا. اگر نہ بچتی تو پھر سوال کا جواب دیں. نہ بچتی تو میں نے اس کا خدا نخواستہ جو حال ہو سکتا تھا وہ میں نے پیش کر دیا. جی الفت صاحب. اور قانونی جو رکاوٹیں کوئی حائل نہیں. ہمارے جو قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے میاں صاحب کو گو ہیڈ دیا وہ تشریف لائیں اور وہ آئین اور قانون کا وہاں سامنے پیش ہوں گے، اس کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ. میاں صاحب آپ کی پریس کانفرنس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج جن مسائل اور مشکلات کا شکار ہیں اس کا نقطہ ایک ہے کہ کسی بھی حکومت کو اس کی مدت پوری نہیں کرنی چاہیے. کیا گارنٹی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ پیش نہیں آئیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ محمد نواز شریف صاحب ان مشکل حالات میں کیا معاشی پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس سے ایک عام آدمی مسلم لیگ نون سے لوگ لگائے؟ میں نے آپ کو گزارش کی کہ وہ خود اپنا جو سارا جو منصوبہ ہے پروگرام وہ آپ کو خود آ کے وہ آپ ان کی زبانی سنیں گے. میں نے اختصار کے ساتھ بتا دیا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے زخموں پر مرہم پٹی کریں گے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، کروڑوں نوجوان بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے پاکستان وہ ہر چیز کریں گے جس کی قوم کو ان سے توقع ہے اور جس کا مظاہرہ انہوں نے ماضی میں ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کر کے دکھایا. جی ابراہیم صاحب. ایک سوال آپ نے ایک بات کی تھی تسلسل کی، وہ ٹھیک، میں نے اس کی مثالیں دے دیں. یہ ٹوٹتے رہے سارے جو دورانیے تھے اور ان کو توڑا گیا. میں نے سازش کی بھی بات کی اور ساری باتیں بتا دی ہیں آپ کو. وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پر کانٹینیوٹی ہو. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. اس کی مثالیں ایک قرب و جوار کی بھی مثال ہے، لیکن اس سے ذرا دور بنگلہ دیش کی بھی مثال ہے. جب تک کہ سیاسی اور معاشی جو سٹیبلٹی نہیں ہوگی، قوم کے اندر ایک یکجہتی نہیں ہوگی، قوم اکٹھی نہیں ہوگی. آپ کو علم ہے کہ جب 2018 میں میں نے میثاق معیشت کی بات کی تھی تو کس طرح اس کو پایہ حقارت سے ٹھکرایا گیا تھا آپ جانتے ہیں. آج نواز شریف پھر انشاءاللہ قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور کیونکہ کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی جب تک کہ اس میں اتفاق، اتحاد اور نفاق کے بیچ ختم نہ کیے جائیں اور گالی گلوچ کا عنصر اور زہر کو ختم نہ کیا جائے. یہ بہت بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے. انشاءاللہ نواز شریف سٹیپ بائی سٹیپ اس کو حل کریں گے انشاءاللہ. جی ابراہیم. سابقہ دور میں چین سے جو ہے ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن جو ہے وہ ڈیمیج بھی ہوا سکتا کے ساتھ کچھ ہوا. تو اگر آپ کا حکومت آتی ہے تو اس کو کیسے ریپیئر کریں گے؟ ظاہر ہے انٹرنیشنل ہم نے دوست ممالک کے ساتھ کرنا ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 18 ماہ میں مخلوط حکومت نے مل کر ان برادرانہ تعلقات کو، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں دن رات بہت کوشش کی اور اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. اور انشاءاللہ جب میاں صاحب آئیں گے تو اس میں مزید بڑھوتری آئے گی. اور ان کے آپ جانتے ہیں کہ بڑے درینہ تعلقات ہیں سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے، چین سے، ترکی سے، قطر سے. تو انشاءاللہ یہ تمام جو تعلقات ہیں اور دوستی ہے وہ قرضے لینے کے لیے نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے لیے استعمال ہوگی انشاءاللہ. آپ کی ضرورت جب بھی یہی ملے کہ جب بھی راج سنبھالا تو ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کیا، تو یہ
या फिर कौन लोग हैं जो बार बार मुल्क की जो मईशत है उसको पटरी से उतार सकते हैं? आप उनकी आंख का तारा भी हैं, आप कोई मसला देंगे उनको? ये आंख का तारा जो है, आपने अच्छा किया ये सवाल कर ही दिया। बाज़ यार लोगों ने इस्लामाबाद में, जब मैं आखिरी मुलाकात करा था अपने बड़े ही मोहतरम सहाफ़ी भाइयों से और वहाँ मीडिया के जो एंकर्स हैं सबसे, तो एक मोहतरम ख़ातून बहन ने मुझे ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, आप तो इस्टेब्लिशमेंट के 30 साल से आंख का तारा हैं। उसका जो अखबारों में अगले दिन या टेलीविज़न पर जो आया, उसका मुझे दुख हुआ कि बात वही करनी चाहिए जो कही गई है। आप अपने पास से बात करेंगे तो ये सहाफ़त नहीं है, ये फिर ज़र्द सहाफ़त है। मैं बिल्कुल अपना लगी लपटी के बगैर बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि अगर मैं आंख का तारा हूँ जो आप कह रही हैं, तो मुझे कौन से लड्डू मिल गए इन 3 सालों में? अगर जनरल मुशर्रफ ने मियाँ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला और अटक फोर्ट भिजवाया तो मैं भी वहाँ गया। वहाँ पर अडयाला में मैं भी वहाँ गया, लांडी जेल में मैं भी गया, गरीबुल वतनी में नवाज शरीफ साहब के साथ मैं भी गया। जब मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, जब मियाँ साहब को इक़्तिदार से निकाला गया और हमारा डाका डाला गया हमारे इलेक्शन के ऊपर, तो मियाँ साहब को गिरफ़्तार किया गया, मैं भी गिरफ़्तार हुआ। 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुआ, कमर की भी कोई परवाह नहीं की गई। कहने का मकसद ये है कि ये आंख का तारा जो आप कह रहे हैं, मैं उसे तो मैं आपको कोई जवाब नहीं देना चाहता, मगर उसके नतीजे में मुझे क्या मिला ये बता दें आप ज़रा। एक मिनट, ऐसे नहीं जी, मैं बोल रही हूँ, ऐसे नहीं हो सकता, फिर कोई सवाल नहीं होगा। नहीं, फिर 1 मिनट रुक जाए ना, मंसूर बात करें आप। ये सब बहुत शुक्रिया। 2 हिस्से हैं इस सवाल के। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी आपके मालूम की जानिब से, और वो कहते थे हमारा सियासत से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। एक नया सिलसिला शुरू हो गया इंटरव्यूज का। इंटरव्यू होते हैं 25-25 दिन के लिए, बंदा गायब होता है, उसका पता ही कुछ नहीं होता, और जब वो आता है तो उसकी जबान ही बदल चुकी होती है, सब कुछ ऐसा होता है। 2018 के इलेक्शन से पहले आप अपने लोगों के बारे में कहते थे कि उनको फोन आते थे और वो पार्टियां बदल लेते थे। आज आपकी हो रहा है। अगले इलेक्शन में अगर इस तरह इलेक्शन हुए, क्या क्रेडिबिलिटी होगी? और दूसरा सवाल, जहां पे लोगों के गायब होने की बात है, हमारे ही सहाफ़ी बरादरी के एक हमारे सहाफ़ी भाई इमरान रियाज खान आपके दौर के अंदर गायब हुए, 4 माह से भी जायद नहीं मिले। जब आए 22 किलो वजन उनका कम हो चुका था। आज वो जो बोल रहा हूँ, उनको ये झूठा बोलने में शायद 10 मिनट लगेंगे, उनकी हालत देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप इसके बारे में क्या जवाब देंगे? मुझे आपकी बात, मैंने सवाल आपका सुना है मंसूर साहब। गुजारिश ये है कि ये जो बात आप करें कि 25-25 दिन के लिए गायब हो जाते हैं और 30 दिन के लिए, मैं कतन इसके हक़ में नहीं हूँ। अगर ऐसा हुआ है मुझे इसका इल्म नहीं, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं इसके हक़ में नहीं। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि 25-25 दिन के लिए गायब हो जाते हैं, 12 अक्टूबर को मुझे और नवाज शरीफ को कई महीनों के लिए गायब कर दिया गया था, और हमारे बाल बच्चों को, मेरे बूढ़े माँ बाप को इल्म नहीं था कि हम कहाँ हैं, और रात और दिन एक हमें लगता था, अंधेरा था। ज़रा काश आप उसका भी जिक्र कर देते। हमने तो नवाज शरीफ ने तो कभी किसी से गला नहीं किया। हमने तो 9 मई को जाके अपना GHQ पे हमने नहीं करवाए, ना किसी को कहा, ना किसी को इसकी तरगीब दी। नवाज शरीफ को एक दफ़ा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा अपना हथकड़ियाँ लगीं, अपना जलावतनियाँ हुई, जेलों में डाला गया। उन्होंने तो कभी अपना पार्टी के लोगों को उकसाया कि जाके लाहौर के कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दो। उन्होंने तो कभी किसी को कहा कि जाके वहाँ पर GHQ में जाके हमला कर दो। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की खैर मांगी। उन्होंने हमेशा अफवाज पाकिस्तान, शहीदों और गाजियों के लिए दुआ की, पाकिस्तान की जो तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। ये फ़र्क है जी। आरिफ आप बात करें। आरिफ आप बात करें। मैं दे रही हूँ जी, मैं दे रही हूँ। आरिफ आप बात करें। मुझे उसका इल्म नहीं। आप बता रहे हैं।
نہیں میرے نہیں خیال میں ہمارے دور میں میرے علم میں نہیں. اگر آپ کہہ رہے تو میں آپ کی بات کی تردید نہیں کر رہا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اب وہ گھر آ گئے ہیں. اگر مجھے آپ موقع دیں گے میں پتہ کر کے نیکسٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. عارف صاحب, عارف ایسے نہیں, میں دے رہی ہوں, آصف میں دے رہی ہوں. عارف آپ بات کریں, عارف آپ بات کریں. اور بعد میں آپ نے کیا اس سٹوری کے حوالے سے انکوائری کرائی کہ یہ اثاثے ان کے جائز ہیں یا ناجائز ہیں, یا آپ بے اختیار وزیر اعظم سے ان تمام چیزوں کے حوالے سے انکوائری کرانے کے حوالے سے؟ کس کے حساب سے؟ قمر جاوید باجوہ صاحب. دیکھیے بات یہ ہے, پلیز ذرا آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں انکوائری کرتا پھروں بطور وزیر اعظم. اس کا ایک ادارہ ہے, اس کا نام ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو, نیب جسے کہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ عمران نیازی اور نیب گٹھ جوڑ, یہ اصطلاح میں نے دریافت کی تھی اسمبلی میں نے اس کا ذکر کیا تھا آج سے 4.5 سال پہلے. وہ جو گٹھ جوڑ تھا اس نے پاکستان کی جو ترقی کو تباہ و برباد کر دیا. وہ صرف اور صرف نیب جو تھا وہ حزب مخالف کے جو سیاستدان تھے, جو اپوز کرتے تھے اس حکومت کو, یہ ان کے خلاف تھا. ان کو سیاسی طور پر ختم کر دینے کے مترادف تھا کہ وہ دوبارہ سیاست نہ آئیں اور مرزا یار پھرے, کیا کہتے ہیں اس کو, گلیاں سن, یہ وہ تھا. لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ اس دور میں, میرے دور میں, کوئی ایک میں نے اپنا ایسی کاوش کی ہو کہ میں کو نیب کو میں نے استعمال کیا ہو, کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اگلی بات, احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ. اور اگر آپ یہ ذرا تھوڑا سا آپ میری بات کو برا نہ مانیں تو آج تک جو احتساب کا جو لاٹھی ہے وہ صرف سیاستدانوں پر چلی ہے, صرف سیاستدانوں پر چلی ہے. اور یہ ایک تاریخ کا ایک بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک سیاہ باب ہے. احتساب وہ ہے جو کہ سامنے صاف نظر آتا ہو اور لوگ اس کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہوں. وگرنہ جو کچھ ان 4 سالوں میں جو اپوزیشن کے ساتھ ہوا ہے, میں اس کی بات تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کیا کیا کچھ نہیں ہوا ان کے ساتھ. اور وہ جو نیب آرڈیننس تھا وہ میں تو نہیں لے کے آیا تھا کہ ریٹائرڈ ججز کو لگایا جائے گا. اس حکومت کے سربراہ جو عمران نیازی تھے انہوں نے اپنی من پسند کے ججز کو لگانا تھا. اور یہ میرے جو لیفٹ کو بیٹھے ہیں, میں میرے نواز شریف, مریم نواز, حمزہ, سب کو اپنا, باقی ہمارے ساتھی سب کو 10 سال ان کو جیلوں میں ڈالنا تھا. کیا یہ احتساب ہے؟ اگر احتساب کی بات کرنی, احتساب کا سب سے زیادہ نشانہ 75 سالوں میں صرف اور صرف سیاستدان بنے ہیں. اور احتساب کا اگر بات کرنی تو آئیے بیٹھیں, ایک ڈائلاگ کریں اکراس دا بورڈ. اور اپنا خان صاحب, میں آپ کی خدمت میں, وہ بات میری تھوڑی آدھی رہ گئی تھی, میں نے اپنا نام لیا تھا نواز شریف صاحب کا. حسین نواز کو بھی کئی مہینے بند کیا گیا, اس کو کوئی پتہ نہیں تھا, اس کی والدہ کو نہیں پتہ تو حسین کہاں ہیں. اور ہمیں جب ملک بدر کیا گیا تو حمزہ کو یرغمال بنا کر یہاں پر رکھا گیا. تو میں نے اس کا ذکر نہیں کرنا تھا ان باتوں کا, چونکہ آپ نے سوال کیا تو مجھے مجبوراً جواب دینا پڑا. مہوش آپ بات کریں, مہوش کو کرنے دیں, مہوش کو, مہوش آپ بات کریں, بولو, مہوش کو بات کرنے دیں. 1 منٹ بھائی, مہوش آپ بات کریں.
डिफरेंट से। جی 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 شکریہ بیوی، آپ نے سوال کیا، ایک ریلیونٹ سوال کیا. گزارش یہ ہے، کیا میں نے کوئی غلط بات کہی؟ بی بی چھوٹی بہن کو کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہاں کس بات پہ؟ آپ جواب دے دیں جواز صاحب. اچھا اوکے. گزارش یہ ہے کہ کیا 2018 میں کے الیکشن میں سروے میں کون سب سے آگے تھا؟ نہیں نہیں محترمہ، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں نا، اس کی ایک مجھے موقع دینا. نواز شریف پی ایم ایل این، اور کس طرح اس الیکشن کو چھینا گیا، میں نے اس کی تفصیل بتا دی آپ کو، رپیٹ نہیں کروں گا. تو اسی الیکشن کو پھر جو ڈاکہ ڈالا گیا، اسی نے پاکستان کی جو تقدیر اس کو کھوٹا کر دیا اور معاشی ترقی کو تہ و بالا کر دیا، برباد کر دیا. تفصیل بتا چکا ہوں، کچھ بتانے کی ضرورت نہیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ سروے میں عمران خان اپنا پاپولر ہیں. میں آپ کی بات کو کہ نہ نفی کرتا ہوں نہ اس کی تصدیق کرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ میدان میں کیمپین ہوگی، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور جس کو عوام ووٹ دیں سو بسم اللہ. سعید لودھی صاحب، سعید لودھی صاحب، ادھر ایسے نہیں ہو سکتا. سعید لودھی صاحب بات کریں. ایک منٹ بھائی میرے، ایک منٹ. سعید لودھی صاحب بات کریں. ایسے نہیں کریں. باری باری میں کر رہی ہوں. جی سعید لودھی صاحب. میاں صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ماضی کے اندر جو ہے مودی کی تاریخ جو ہے وہ ڈیلوں کی پڑی ہے، لیکن اب جو ہے ابھی بھی یہ باتیں آ رہی ہیں کہ بڑے میاں صاحب جو ہے کسی ڈیل کے نتیجے کے اندر آئے ہیں، اس کے جو ہے یہ میں سوال آپ کا جواب اس طرح دوں گا کہ وہ جو ڈیلوں کی باتیں ہمارے والے سے، وہ اس کی بے بنیاد باتیں جو ہوتی رہی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، سب آپ کے سامنے ہیں. اور اگر ڈیلیں ہوتی تو پھر نواز شریف کو ڈھیل ملتی، مشرف دور میں اس کو جلاوطنی کاٹنی نہ پڑتی، جیلیں کاٹنی نہ پڑتی. البتہ ہماری جو فوج ہے اس کے ایک ذمہ دار شخص کی پریس کانفرنس میں آپ نے سنا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی ان کی بات سے اختلاف کرنے کا کوئی جواز نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ کو کہا کہ میں آپ کو انڈیفینٹ میں آپ کو ایکسٹینشن دوں گا اگر آپ میری مدد کریں. بس یہ ہے جواب آپ کے سوال کا. آسم بات کریں. بند کر دیتے ہیں. آسم بات کریں. بھائی دیکھیں، میری گزارش سن لیں، آپ کو موقع ملے گا. آپ مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کو موقع دے رہی ہیں، آپ میں حاضر ہوں. آپ نے جتنے نشتر پھینک لیں. بالکل. آسم بات کریں. بھائی جی آسم. بالکل صحیح، میرا بالکل صحیح. سب سے جو ایک بڑی ڈبیٹ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بیلٹ پیپر سے آؤٹ کیا جائے گا الیکشن کمیشن کی طرف سے. آپ کی خاندان میں، آپ کی جماعت میں، آپ نے خود بھی بہت قربانیاں دیں اس جمہوریت کے لیے بھی. فائز صاحب کے والد صاحب شہید ہوئے جمہوریت کے لیے، اور پیپلز پارٹی کی بھی قربانی ہے. کیا ایک ایسی جمہوری خاندان ہے، ایسی جمہوری جماعت، وہ کسی اور سیاسی جماعت کو بیلٹ پیپر سے غائب ہوتے ہوئے یا بیلٹ پیپر سے آؤٹ ہوتے ہوئے اسے تسلیم کریں گے اس فیصلے کو؟ دیکھیے بات یہ اس کے ساتھ یہ لے لیجیے گا کہ اگر آپ اسے تسلیم نہیں بھی کرتے یا وہ جو آپ اس کا دیں گے، اس وقت نواز شریف کیا ان کی ڈیمانڈ میں شامل ہے؟ کیونکہ یہ اس وقت یہ ڈائلاگ میں آ رہا ہے کہ شاید نواز شریف نے کہا، یہ کلیئرٹی دے. دیکھیے، ہم اس بات میں نے اب اس کا جواب میں دے چکا ہوں، لیکن آپ کا سوال ایک
حصے کے حوالے سے وہی ہے جو جواب میں دے چکا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن میں جو بھی جیتے ہم سب کو وہ فیصلہ ماننا ہوگا. فری اینڈ فیئر الیکشن نمبر 1. نمبر 2, نواز شریف صاحب کو جھوٹے مقدمے میں اور ایک میں پھر کہوں گا کہ ایک انتہائی بھونڈی جو سازش کی گئی تھی, ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کیا گیا. اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کے ووٹرز گھر بیٹھ جائیں اور پھر مرزا یار پھرے, لیکن ایسا نہ ہوا. اللہ کو منظور تھا, لوگ ہمارے اپنے جھوک در جھوک نکلے. مگر اس سے پہلے جس بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ ہو چکا تھا, ریگ مال پھیرا جا چکا تھا. ہمارے لوگوں کو زبردستی دھمکیاں دے کر ان کو توڑا گیا, ان کو پی ایم ایل این چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور ان کو آزاد, ان کو کہا گیا, گائے کا نشان دلوایا گیا. یہ کیا تھا؟ یہ وہی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کو گائے کا نشان مل جائے اور وہ شیر اور گائے اور اس کے علاوہ جیپ کا نشان دیا گیا. تو یہ کیا تھا؟ دس واز پری الیکشن میسو ریگنگ. تو میرا آپ کا جو سوال جو ہے بالکل میں اس کو سمجھاؤں اور جواب یہی ہے کہ سب کو فری اینڈ فیئر مساوی مواقع ملنے چاہیے. عدنان آپ بات کریں. ایک منٹ, ایسے نہیں ہوگا بھائی. عدنان آپ بات کریں. ایک ادھر دے رہی ہوں, ایک ادھر دے رہی ہوں. عدنان آپ بات کریں. آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ پیش کی گئی ہے میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے, جی جس میں میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے آج لاہور ہائی کورٹ میں برطانوی میڈیکل سینٹر کی رپورٹ پیش کی گئی ہے جس میں ان کے دل کے حوالے سے کچھ رابطہ اظہار کیا گیا ہے. آپ چونکہ ان سے ان ٹچ ہے, آپ فرمائیے گا کیا وہ واپس آئیں گے اپنی میڈیکل کی؟ جی, میں نے آج نہیں کئی مرحلوں پہ کہا, آج پھر میں دہرا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ تشریف لا رہے ہیں اور یقیناً ڈاکٹرز کی کلیئرنس کے بعد وہ تشریف لے آئیں گے. ایبسلیوٹلی انشاءاللہ. ایک منٹ بیٹے. ان کو دے دیں, آپ بات کر لیں سر, آنکھوں پر آپ بات کر لیں. یہ کرپان تو نہیں پہنی ہوئی, کیا پہنا ہوا آپ نے؟ اچھا جی جی اب گزارش یہ ہے گزارش ہے کہ اگر آپ نے 16 ماہ کو 16 سال بنانا تو میں کیا کہوں آپ اس کے بعد. گزارش یہ ہے کہ یہ ساری باتیں میں اپنے ابتدائیے میں بتا چکا ہوں, مہنگائی کے حوالے سے, مشکلات کے حوالے سے. کہاں جی اچھا اذان ہو رہی ہے, 2 منٹ دے دیں. جی اچھا, اب میں آپ کا بات یہ ہے کہ میں مہنگائی کے حوالے سے آپ کو ایک پورا پس منظر میں بتا چکا ہوں, لیکن آپ کا سوال جو ہے, میں 2017-18 میں آٹا 35 روپے کلو تھا, چینی 52 روپے کلو تھی, روپیہ ڈالر کا تناسب 100 روپے تھا, یہ 104 روپے تھا. یہ ہے وہ نواز شریف کا دور.
इन 16 माह में जहाँ पर महंगाई की सारी बातें मैं कर चुका हूँ, आपके भी सवालात बिल्कुल वहाँ पर उस हवाले से रेलेवेंट हैं। रमज़ान शरीफ में 76 साल में मुफ्त आटा तकसीम करने में 70 अरब रुपए जो खर्च किए गए, इंतज़ामी आप कुछ कह सकते हैं सर आंखों पर, लेकिन वो वही सोच है नवाज शरीफ की काशी करती है कि अगर गरीब आवाम का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो ये बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। ये उस सोच की काशी है। बड़े मेरी तरफ देखिए ना, आप सवाल के लिए क्या बात मेरी तरफ देखें। जो बड़ी गाड़ियाँ चलाने वाले उनके ऊपर ज़्यादा पेट्रोल का बोझ, इजाफी रकूम गरीब आदमी को, मोटर बाइक वाले को सब्सिडी देना, ये उसी सोच की अक्कासी है। मगर पीटीआई के दौर में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात का ख़त्म कर देना, काश आप उसका भी जिक्र कर देते। बात मेरे आप देखना, आप सवाल के मुझे जवाब देना भाई। कैंसर के मरीजों की मुफ्त अद्वियात ख़त्म कर देना, उसका भी आप जिक्र करते, जो नवाज शरीफ के दौर का एक अजीम कारनामा है। हेपेटाइटिस के मरीजों, लाखों मरीजों की मुफ्त अद्वियात का ख़त्म हो जाना, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता था गरीब आदमी के लिए। PKLI जो कि इस मुल्क के लिए नवाज शरीफ ने एक तोहफा दिया, जिगर और गुर्दे के ट्रांसप्लांट और उसके अमराज के लिए, जिसके लिए नवाज शरीफ ने वफाक में और पंजाब में मैंने अरबों रुपए के फॉरेन एक्सचेंज के साथ गरीब तरीन यतीमों को, बेवाओं को भिजवाया हिंदुस्तान और चीन इलाज के लिए। उसका ये लगा, उसको किस तरह सियासत की नज़र कर दिया गया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता, खुदारा ज़रा जब सवाल करें तो गिरबान में जाके। नदीम आप बात करें भाई, 1 मिनट। मियां साहब, आप रियासत को डिफॉल्ट से बचाने के लिए स्टेट्स में साबित हुए हैं और 2018 के मैंडेट चोरी होने का भी आपने हवाला दिया है। जरा अपने दिल पे हाथ रख के ये बता दें, आप दिल से जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब चाहते हैं जिन्होंने 2018 में आपके मैं शुरू में उनके सवाल का जवाब दे चुका हूं, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। जी नदीम साहब आप बात करें। मैंने दे मौका दिया, जी दे सबको दे। कतन पीछे नहीं छोड़ रहे। वोट को इज्जत दो अपनी जगह है, और 2013 में लोगों ने वोट को इज्जत दो के नारे पर वोट दिया। 2018 में लोगों ने और करोड़ों लोगों ने वोट को इज्जत दो के नाम पर वोट दिया। वोट को इज्जत का क्या मतलब है कि आपने, मैं आप ही की बात करता हूँ, अगर आपने मेहरबानी करके हमें वोट दिया होगा, मैं मिसाल दे रहा हूँ 2013 के इलेक्शन में, तो उसको इज्जत नवाज शरीफ ने शबाना रोज़ मेहनत करके 20-20 घंटे की लोड शेडिंग ख़त्म करके आपको दी। ये वोट की इज्जत है। और ये जो आप कह रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट की जो बात आपने की, तो वोट को इज्जत दो का मतलब ये है कि वोट मिला, उसके नतीजे में वोटरों की खिदमत करो। तो ये बात बिल्कुल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भाई बात समझे मेरी, आपने सवाल कर दिया, मेरा आप जवाब सुने ना, आप इससे इत्तेफाक ना करें, आपकी मर्जी है। और भाई बात सुन लें, प्लीज़ बात सुन लें। अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट से, भाई ज़रा सुन, एंटी इस्टेब्लिशमेंट में आप जो भी उसका मतलब निकाल लें, और अगर आपका सीधा मतलब ये है कि अगर एंटी इस्टेब्लिशमेंट से अगर करोड़ों लोगों की जो तकालीफ हैं, गुर्बत, बेरोज़गारी, यतीमों को दवाई, इलाज, उनको रोज़गार, पाकिस्तान को इज़्ज़त मिलना,
اگر اس سے اپنا مقصود ہے اور اس سے حاصل ہوتا ہے تو مجھے بتا دیجئے. اور 76 پلیز بات سنیں، اور 76 سالوں میں یہ جو آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اور معاف کیجیے میں آپ کو تو وہ لبرل جو گروپ سے میں تشبیہ نہیں دے رہا، لیکن میں جانتا ہوں کہ بعض سو کالڈ لبرل کہ یہ وہ جی اپنا یہاں پر یہ ہوگا وہ کریں گے تو تب معاملہ ٹھیک ورنہ نہیں ہوگا. اور جب واقعات ہوئے بڑے افسوسناک، وہ کہاں تھے؟ مشرف نے جب میاں نواز شریف کا اقتدار چھینا اور کارگل میں جو ایک بہت بڑا حادثہ ہوا اس کو کور کرنے کی کوشش کی، اور نواز شریف نے پاکستان کو بچایا واشنگٹن جا کر، تو اس کے نتیجے میں نواز شریف کی جو ہتھکڑیاں لگیں، جیلیں کاٹیں، وہ کہاں تھے لبرل؟ میں اور بھی مثالیں دے سکتا ہوں. پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سوال ہے کہ دہشت گرد حملے پچھلے کچھ ٹائم میں کافی زیادہ بڑھے ہیں، اور جو پچھلے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی نگران سینٹر کی، اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی افغانی غیر قانونی طریقے سے پاکستان آئے تھے ان کو واپس بھیج دیا جائے. 30 اکتوبر کی تاریخ دی گئی ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دوسرے پی آئی اے کی نیچکاری کا کام کس دن سے شروع ہو گیا؟ آپ کے دور میں یہ کام شروع ہوا. اگر قومی ادارے ساری نیچکاری کی طرف چلے جائیں گے تو مستقبل میں کیسے چلیں گے تمام سے؟ شکریہ، مہربانی. دیکھیے یہ بات ہو رہی ہے وہ افغان جو کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں موجود ہیں، اور یہ خالی غیر قانونی افغان نہیں، غیر قانونی لوگ جو پاکستان میں موجود ہیں، یہ ان کے خلاف یہ پالیسی بنائی گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ میں جدا طور پر یہ بات کر رہا ہوں کہ حالیہ دنوں میں اور حالیہ مہینوں میں، بلکہ پچھلے 2 سالوں میں جو دہشت گردی میں اس ملک میں جو ایک دم اس میں جو تیزی آئی ہے، اور وہ بے گناہ سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے ہیں دوبارہ، اس کے تہہ میں آپ کو جانا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے. میں اس بات کا آپ بھی گواہ ہیں کہ اس وقت کے وزیر اعظم نے کیا کہا تھا کہ ہم ان کو یہاں رکھیں گے، ان کے بچوں کو بھی یہاں رکھیں گے. اور جیلوں سے 700 لوگ دہشت گرد جیلوں سے کس نے چھڑوایا؟ میں نے تو نہیں چھڑوایا تھا. اگر آپ کو پاکستان کے کروڑوں بچوں، ماؤں اور بہنوں، اس ملک کا امن کا احساس ہے جو کہ ہے آپ کو، تو پھر ضرب عضب اور رد الفساد میں جو قربانیاں دی گئیں اس کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. دوسری بات آپ نے کی وہ یہ ہے کہ نجکاری کا، جو پی آئی کی بات میں نہیں کر رہا، اسٹیل مل کی بات میں نہیں کر رہا، میں ان تمام اداروں کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ انگریزی میں ایس او ایز کہتے ہیں، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، یعنی سرکاری ادارے جو بنائے گئے پچھلی دہائیوں میں. 700 ارب روپے سالانہ، 700 ارب روپے سالانہ اس میں ڈوب جاتے ہیں سالانہ. بھائی ہاں بالکل، آپ سوالی نشان دیکھیں، میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں. 700 ارب روپے. اب بتائیے یہ کس کا پیسہ ہے؟ اس غریب قوم کا، ٹیکس گزار کا، سیلوڈ کلاس کا، وہ لوگ جو ایمانداری سے ٹیکس دیتے ہیں، یا قرضوں کا ہے. تو کیا یہ پیسہ 700 ارب روپے اگر آپ سالانہ ڈبو رہے ہیں ان اداروں میں، تو پھر یہ ملک کس طرح بحال ہوگا؟ اسی سے جڑا ہوا ایک اور پوائنٹ میں بتا دیتا ہوں. آج میرا مقصد نہیں تھا لیکن چونکہ آپ نے بات کر دی، یہ ایڈیشنل ٹیکس لگانے کی میں ابھی بات نہیں کر رہا. اس وقت جو ٹیکسز لگے ہیں، چاہے وہ امپورٹ ڈیوٹیز ہیں یا کسٹمز ڈیوٹیز ہیں، کسٹمز کی مد میں سینکڑوں ارب روپے جو ہیں وہ بالکل سائفن آف ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں بالکل. کیا یہ اسٹیٹ کا اگر غریب آدمی کو، یتیم کو، بیوہ کو، اس کو علاج مہیا کرنا ہے، روزگار دینا ہے، تعلیم دینی ہے، سڑکات بنانی، زراعت کو، صنعت کو، اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو اگر وسائل آپ پیدا نہیں کریں گے اور اس طرح وسائل جو مانگے تانگے کے ہیں ان کو ہم ڈبو دیں گے، تو پھر خدا حافظ ہے ہمارا. جی فیصل بات کریں، فیصل بات کریں. فیصل یہ سب یہ بتا دیجیے گا کہ ایک تو آگے جو ہے وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکومت ملتی ہے تو ہم معیشت کو ٹھیک کریں گے، ڈیفینیٹلی اٹ از دی الٹیمیٹ ٹارگیٹ. لیکن اس کے علاوہ یہ بتا دیجیے گا 3 دفعہ نون لیگ ڈسی گئی ہے، نواز
नवाज शरीफ साहब को डसा गया, जिसका आप जिक्र भी करते रहे अपने जलसों के अंदर, तो एस्टेब्लिशमेंट भी इस बात को कह चुकी है कि जो रिटायर्ड जनरल्स हैं उन्हें आम लोगों की तरह ट्रीट किया जाए। तो आपको नहीं लगता कि उन रिटायर्ड जनरल्स का जिन्होंने मियां साहब के साथ ये किया उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए, ताकि एक प्रेसिडेंट सेट इस चीज को बता दीजिएगा कि क्या आगे आप ऐसा देखिए, आपने वो रास्ता तलाश करना है और वो आपने सफ़र इख्तियार करना है जहाँ पर इस मुल्क की जो तकदीर है वो बदल जाए, पाकिस्तान का बेकारीपन ख़त्म हो जाए। ईजियर सेड देन डन, रातों रात नहीं होगा, शबाना रोज़ मेहनत करनी होगी। एक अलग मौजू है, बात करूँगा। यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको रोज़गार चाहिए, इलाज चाहिए, जॉब चाहिए। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह उसी रास्ते को इख्तियार करेंगे। आपको देती हूँ। शिवाज साहब बताइएगा, अभी आपने तकरीर के दौरान कहा कि जो लाठी है वो हमेशा 4 सालों पर ही पड़ती है। अभी आपने तकरीर में कहा एहतसाब की बात की, एहतसाब के हवाले से आधी बात ना करें प्लीज़। लेकिन मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि जब भी तरक्की का सफर शुरू हुआ तो हमारी जो साबिक फौजी हैं उन्होंने उस वक्त उसका बुरा किरदार जो है उन्होंने निभाया। अब अगर आप हुकूमत का बयानिया लेकर आते हैं तो फिर क्या आपको यकीन है कि आइंदा आने वाले वक्त में जब हालात ठीक करेंगे तो कोई जनरल बाजवा या जनरल फैन पैदा नहीं होगा? साथी एक और ले लें। फहद शहबाज आप बात करें। हमें एक तदब्बर, हौसले और जुर्रत के साथ फैसले करने जी हैं। फहद शहबाज। ये साहब, मुझे जानना ये है कि मरियम बीबी ने अपना पहला जब जलसा किया शादरा में तो तकरीबन 20 मिनट की तकरीर में उन्होंने एक दफा भी आपका जिक्र नहीं किया 16 महीने की आपकी गवर्नमेंट का। फिर आपकी एक फुटेज हमने देखी जिसमें आपकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के इर्द गिर्द लोग जमा है और उसे रद्द अमल का अपना इजहार कर रहे हैं। और दूसरा सर,